إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء. اس کہانی میں ابلیس ہے۔ ابلیس کون تھا؟ یہ ایک جن تھا۔ جنات بھی اللہ نے بنائے ہیں، یہ آگ سے بنتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کی بھی فیملی ہوتی ہے، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی مسلمان جن اور کافر جن ہوتے ہیں، اور یہ کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں۔ اور فرشتے کون ہوتے ہیں؟ پیارے بچوں، فرشتے نور سے بنے ہیں، روشنی سے۔ یہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، انوسینٹ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کی فیملی نہیں ہوتی اور ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، انہیں اللہ کا ہر حکم ماننا ہوتا ہے۔ یہ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ابلیس کا نالج بہت تھا اور وہ عبادت بھی بہت کرتا تھا؟ اب آپ کہیں گے کہ کیا ابلیس اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ جی، ابلیس اللہ کا بہت ذکر کرتا تھا اور اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے، منافق جو ہیں وہ صرف دکھانے کے لیے اچھا کام کرتے ہیں۔ تو ابلیس عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، حالانکہ وہ دل سے فرشتوں کو چھوٹا اور خود کو بڑا سمجھتا تھا۔ تو جب اللہ نے حکم دیا کہ سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یعنی جھک جائیں، تو سارے فرشتے فوراً جھک گئے اور بات مان لی۔ لیکن ابلیس نے حکم نہیں مانا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں، انسان سے بہتر ہوں، اور وہ کافر ہو گیا۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اس نے انکار کیا، یعنی اس نے کہا کہ میں حکم نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے فوراً نکل جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ابلیس نے بجائے معافی مانگنے کے اور توبہ کرنے کے کہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دیں تاکہ میں یہ پروف کر سکوں، یہ ثابت کر سکوں کہ انسان مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اور ساتھ ابلیس نے یہ بھی کہا کہ جب بھی انسان کوئی نیک کام کرنے لگے گا تو میں اس کے راستے میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، اسے کوئی بھی نیک کام نہیں کرنے دوں گا، اس سے گناہ کرواؤں گا، میں انہیں وسوسہ ڈالوں گا۔ وسوسہ کہتے ہیں دل میں بری باتوں کے آنے کو۔ تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو دیکھے گا کہ اکثر انسان برائی کریں گے اور اکثر انسان آگ میں جائیں گے۔ اللہ نے شیطان کا چیلنج مان لیا اور فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے، تمہارے وسوسوں میں نہیں آئیں گے، تم انہیں بہکا نہیں سکو گے۔ میرے بندے میرا حکم مانیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں اللہ تعالیٰ میں کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ سٹوری ہمیں کیوں سنائی ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے۔ کس سے؟ شیطان سے، کہ کہیں شیطان دنیا میں ہم انسانوں کو ورغلا کر، وسوسے ڈال کر، برائی کا خیال ڈال کر جنت سے دور نہ کر دے۔ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں نا، اللہ بھی چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں۔ بچوں، شیطان ہمیں نظر نہیں آتا لیکن شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، وہ ہمیں اچھے کاموں سے روک بھی سکتا ہے۔ ہم نے اس سے الرٹ رہنا ہے اور کرنا کیا ہے؟ ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ کبھی اگر نماز پڑھنا مشکل لگے، کسی کو معاف کرنا مشکل لگے، یا بہت غصہ آ رہا ہو، یا ماما بابا کی کوئی بات ماننی آپ کو مشکل لگے، یا ان کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، آپ کو غصہ آ رہا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً سمجھ جانا ہے کہ یہ شیطان ہے جو نیکی کرنا مشکل کر رہا ہے۔ فوراً آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان ہم سے دور ہو جائے۔ سلام 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 سلام